السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 266 to 272۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں یہ لام کی علامت آپ کو ملے گی، یہ علامت ملی صاد، اور ادھر ہم نے وقف نہیں کرنا، وقف نہ کرنا بہتر ہے، یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے۔ اس لیے سانس تو ٹوٹ جائے گا کیونکہ آیات کا یہ والا حصہ لمبا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، جہاں آپ کا سانس ٹوٹ جائے آپ نے تھوڑا سا پیچھے سے ملا کر پھر پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ نون کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے۔ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اب یہ ساری جگہوں پر نون ساکن کے بعد تا ہے، پھر نون ساکن کے بعد کیف ہے، نون تنوین کے بعد ضاد ہے، نون تنوین کے بعد فا ہے، نون تنوین کے بعد فا، تو ان ساری جگہوں پر ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اس مد کو ہم نے 5 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جیم کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے۔ کلکلا کیسے کرتے ہیں؟ آواز کو ہلا کر پڑھیں گے، جیم کی آواز کو، جیم حروف کلکلا میں شامل ہے نا، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو حروف کلکلا نہیں بتاؤں گی، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کون کون سے حروف کلکلا ہیں۔ تو یہاں جیم حروف کلکلا میں شامل ہے، اس لیے ہم نے اس کے اوپر تھوڑا اس کو ہلا کر پڑھنا ہے، تجری، ٹھیک ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اس آیت میں ہم نے دیکھنا ہے یا کے اوپر یہ جو مد ہے، اس مد کو ہم نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے اور ہا کو آگے لام سے ملانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، نون کو بھی 3 الف جتنا لمبا پڑھیں گے۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد فا ہے، پھر نون ساکن کے بعد طا ہے، تو دونوں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، دونوں حروف اخفا میں شامل ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں، ان میں ہے تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کیف۔ تو یہاں ہم نے جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ انفقو نہیں پڑھیں گے، انفقو من طیبات ما کسبتم،
وَمِمَّا میم کے اوپر غنہ کیا اور یہ مد ہے اوپر، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ. سا کو اور زال کو ادا کرتے ہوئے آپ نے زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے، پھر ان کی آواز نرم آواز پیدا ہوگی. مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، زال کو کھینچ کر پڑھیں گے. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، وقف کریں گے تو ہاں ساکن پڑھی جائے گی. اب یہاں میم کے اوپر مد ہے، اس کو 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. نون کے اوپر غنہ کرتے ہوئے لام سے ملائیں گے، لام کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، غنی یون پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، یون نہیں پڑھنا، کیونکہ تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے. ہا حروف حلقی میں شامل ہے. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کیے بغیر پڑھا جائے گا. تو یہاں ہم نے جلدی سے تنوین کو ادا کرنا ہے. دال کے اوپر کلکلا کریں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. قاف کے اوپر کلکلا، فقرہ. اب یا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یہ حمزہ ہے. اب ہم نے یا کو حمزہ سے ملانا ہے. اس کو آپ نے حرف مدہ نہیں سمجھنا. حرف مدہ الف تب ہوتا ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو. یہاں ہمیں جزم نظر آ رہی ہے تو ہم نے اب یا کو حمزہ سے ملانا ہے. الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے نا تو پھر وہ حمزہ پڑھا جائے گا. جب یا کو حمزہ سے ملائیں گے تو چھوٹی آواز ہوگی، لمبی آواز نہیں بنانی. وَيَأْمُرُكُمْ نہیں پڑھنا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. تو یہاں ہم نے دیکھا پہلے تو یا کو جھٹکا دے کر پڑھنا، یا کو لمبا نہیں پڑھنا. یو تل، کیونکہ حمزہ ساکن ہے نا، یہاں بھی یہ جو واو ہے یہ حرف مدہ نہیں پڑھنا. واو حرف مدہ پیش کے ساتھ تب ہوتا ہے جب واو کے اوپر جزم ہو. یہاں حمزہ کے اوپر جزم ہے تو ہم نے یا کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. یؤتی الحکمت میں، نون خاموش ہے. یا یرملون حروف میں سے ہے نا تو میم کو یا سے غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے، نون سائلنٹ ہو جائے گا. میں یشاء، یہاں بھی نون سائلنٹ ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. خیرًا نہیں پڑھنا کیونکہ تنوین کے بعد کیف ہے، حروف اخفاء میں ہے. خیرًا کثیرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. با کے اوپر کلکلا ہے کیونکہ یہاں با ساکن ہے نہیں، لیکن وقف کرنے کی صورت میں اس کو ہم ساکن پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کے اوپر کلکلا ادا کریں گے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. با کے اوپر ہم نے کلکلا کیا. تب، صاد قاف کو موٹا پڑھنا ہے. یہاں بھی نون کے اوپر اخفا کریں گے، خا کو پر پڑھیں گے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ. یہاں پر میم کا ادغام ہے. یہ میم ساکن جو ہے
میم کے اوپر جزم ہے نا، اس لیے یہ میم ساکن ہے. یہاں میم کے اوپر یہ جو ڈبلیو جیسی موو ہے یہ تشدید ہے، یہ میم مشدد ہے. جب جزم اور تشدید یہ دونوں اکٹھے آ گئے تو جزم والا جو لیٹر ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا. اب ہم نے کاف کو کدھر ملانا ہے؟ میم سے غنہ کرتے ہوئے. آکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. لام کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے تو لین حرف ہے. اسی طرح یہاں بھی لئی آواز بنے گا، یہاں بھی لئی بنے گا. لین حروف دو ہوتے ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ساتھ یا ساکن ہو، یا پھر کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو اور ساتھ واو ساکن ہو. یہ دو لین ہیں، زبر کے ساتھ یا ساکن، زبر کے ساتھ واو ساکن. لیسا علیک ہداہم ولیکن اللہ. نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، آواز ناک میں جائے گی، ایک الف جتنا ٹھہر کر پڑھیں گے، پھر اللہ کی لام کو موٹا پڑھیں گے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. یہاں تنفقوا نہیں پڑھنا، تنفقوا خیر. یہاں بھی نون ساکن کے بعد فا ہے، یہاں بھی تنوین کے بعد فا ہے. تو کیا کریں گے؟ اب ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم.